أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. یہ سورۃ الکہف کی آخری دو آیات ہیں. اس آخری رکوع کے اندر پوری سورہ کا خلاصہ بیان ہوا ہے، اور اگر غور کیا جائے تو یہ پورے قرآن کی دعوت کا خلاصہ ہے، پورے دین اسلام کے جو عقائد ہیں اس کا خلاصہ ہے. اگر یہ مضمون انسان سمجھ لے تو پورا قرآن اس کے لیے سمجھنا آسان ہو جاتا ہے. اس کے اندر پہلے اللہ کی بہت بڑی تعریف کی گئی ہے. نبی علیہ السلام سے کہا گیا کہ آپ ان کو بتائیں کہ میرا رب وہ ہے کہ اگر سمندر، اور دوسری جگہ آیا 7 سمندر میرے رب کی باتیں، میرے رب کی صفات، اس کی قدرتیں، اس کی شان بیان کرنے کے لیے روشنائی بن جائیں. اور دوسری جگہ یہ بھی آیا کہ سارے درخت جتنے بھی ہیں، پہلے درخت سے لے کر آخری درخت تک، چھوٹے ہوں یا بڑے، سب کو اگر قلم بنا دیا جائے تو اب غور فرمائیے کہ اللہ کی شان اتنی بلند ہے کہ آہستہ آہستہ یہ ساری کلمیں گھس کے ختم ہو جائیں. ساری انک، ساری جتنی یہ روشنائی ہے، 7 سمندروں کی روشنائی، اور کہا گیا اتنی اور لے آئیں، تو بتایا گیا کہ اتنی ہی اگر اور لے آؤ، پھر اتنی اور لے آؤ، تو یہ انک، یہ روشنائی ایک دن ختم ہو جائے گی. لیکن اللہ کی باتیں ابھی ختم نہیں ہوں گی. اللہ کی شان اتنی بلند ہے. اس سے پہلے بتایا گیا تھا کہ کیا انسانوں نے یہ گمان کیا ہے افحسب الذین کفروا ان یتخذوا عبادی من دونی اولیاء، کہ یہ انسانوں نے کیا کیا ہے، یہ کیوں انہوں نے گمان کر لیا ہے کہ مجھے چھوڑ کر میرے بندوں کو، جو بھی اللہ کی مخلوق ہے، ساری اللہ کی تخلیق ہے، اللہ کی بندی ہے، اللہ کی حمد بیان کر رہی ہے، تو کتنی بڑی نادانی ہے. اور اسی چیز کو مالک نشاندہی کر رہا ہے کہ کیوں انہوں نے گمان کر لیا ہے. کیا انہوں نے یہ سوچ لیا ہے کہ مجھے اگر چھوڑ، مجھے بائی پاس کر دیں گے اور پھر میرے بندوں کو اپنا کارساز، اپنا مشکل کشا، اپنا حاجت روا، غریب نواز یہ سمجھنا شروع کر دیں گے کہ شاید یہ اللہ سے بھی زیادہ ان کے خیر خواہ ہیں، یا ان کے پاس طاقتیں زیادہ ہیں، یا اپنے لاڈلے پن کی وجہ سے اللہ سے کچھ نہ کچھ کروا لیتے ہیں. یہ ذہن انہوں نے بنا لیا ہے. تو فرمایا انا اعتدنا جہنم للکافرین نزلا، میں نے جہنم بنائی ہے ایسے کافروں کے لیے. یہی وہ لوگ کافر ہیں جن کے بارے میں قرآن میں بار بار آیا کہ کیا گمان کیا کافروں نے، یا کافروں سے کہہ دو، یا جن لوگوں نے کفر کیا. یہ کون لوگ ہیں؟ یہ یہی لوگ ہیں جنہوں نے انسانوں کو، مخلوق کو، خالق کو چھوڑ کر مخلوق کو اپنا الہ بنایا ہے، اپنا معبود بنایا ہے. کسی کو داتا کہا، کسی کو دستگیر کہا، کسی کو مشکل کشا کہا، کسی کو مختار کل کہہ دیا. جو دماغ میں آتا گیا بڑھتے گئے، اور جو کچھ ان کے علماء نے، مشائخ نے، اکابرین نے، یا ان کے معاشرے نے، ماحول نے، علاقے نے، بادشاہوں نے جو کچھ ان کو بتایا، کفر و شرک کرنے کے لیے دوڑے جا رہے ہیں، ہر چیز مانتے جا رہے ہیں. بہت کم انسان ایسے گزرے ہیں جنہوں نے ایمان کو خالص رکھا ہے اور اس مسئلے کو پہچان گئے ہیں. تو یہاں ان کا ذکر کرنے کے بعد کہا کہ ہم نے دوزخ کو، جہنم کی آگ کو انہی کے لیے. دوسری جگہ فرمایا عباد الامثالکم، اور جن کو پکارتے ہو تمہاری طرح بندے ہیں، انسان ہیں، پیدا ہوئے ہیں. کوئی چیز دنیا کے اندر انہوں نے پیدا نہیں کی.
کہیں مالک نے ایک ایک چیز پر انگلی رکھی کہ آسمان کے اوپر غور کرو، ستاروں کو دیکھو، سورج چاند کے نظام کو دیکھو، بارشوں کے برسنے کو دیکھو، درختوں کو دیکھو، جانوروں کو دیکھو، اپنی خوراک کو دیکھو، اپنے آپ کو دیکھو، پہاڑوں کو دیکھو۔ یہ ساری چیزیں گننے کے بعد فرمایا یہ تو اللہ نے بنائی ہیں، اب مجھے ذرا دکھاؤ کہ اللہ کے علاوہ جو دوسرے ہیں تمہارے الہ، معبود، داتا، دستگیر، مشکل کشا، انہوں نے کیا پیدا کیا ہے۔ تو انسان سوچ سوچ کے تھک جائے، اس کی عقل ختم ہو جائے، نہیں کسی چیز کے اوپر انگلی رکھ سکتا ہے کہ یہ چیز ہے، یہ ایک پھول کی پتی ہے، یہ درخت کا ایک چھوٹا سا کوئی پتا ہے، پتی ہے، یا ہوا کا ایک جھونکا انہوں نے چلایا ہو، ایک ذرہ انہوں نے بنایا ہو زمین کے اندر یا آسمان کے اندر، کہیں بھی انسان نہیں انگلی رکھ سکتا ہے۔ سب کچھ جانتا ہے کہ سب کچھ اللہ نے بنایا ہے۔ پھر اللہ نے جھنجھوڑا کہ پھر کدھر جا رہے ہو، پھر کیوں اللہ اپنے مالک کو چھوڑ کر دوسروں کے سامنے جھکتے ہو، اور زیادہ سے زیادہ تم نے یہ گمان کیا ہوا ہے کہ ہم جن کو پکارتے ہیں یہ خوش ہوتے ہیں اور دیتے ہیں۔ جتنے نیک لوگ تھے جنہوں نے یہ تعلیم نہیں دی ہے، انبیاء ہیں، صحیح معنوں میں جو صدیقین تھے، شہداء ہیں، صالحین ہیں، نیک بندے، اللہ کے مومن بندے جو گزرے ہیں، انہوں نے تو یہ تعلیم نہیں دی ہے۔ اور مالک نے بتایا کہ کل قیامت کے دن جب تمہارے اعمال یہ دیکھیں گے تو وہ تمہارے دشمن بن جائیں گے، تم سے نفرت کریں گے، تمہیں کافر قرار دیں گے، اور خود بھی ان کے اوپر خوف طاری ہو جائے گا کہ اتنا بڑا الزام ہمارے اوپر لگا رہے ہیں۔ پھر اللہ سے فریادیں کریں گے کہ مالک ہم نے تو کبھی سوچا بھی نہیں تھا جو انہوں نے یہ راستہ اختیار کر لیا، ہم نے یہ تعلیم نہیں دی تھی، اب تو جانے، اور یہ تیرے بندے ان کو عذاب دے تو تیرے بندے ہیں، اور اگر معاف کر دے تو بڑا حکیم ہے، غفور الرحیم ہے۔ تو اس کے جواب میں مالک نے فرمایا کہ آج وہ دن ہے جو سچوں کو ان کی سچائی کام دے گی، جو سچائی دنیا سے لے کر آیا ہے، ایمان عقیدے کی بات دنیا میں اٹھی تھی، یہ دنیا امتحان گاہ تھی، پوری طرح سمجھانے کا انتظام کیا، انبیاء کو بھیجا، کتابیں نازل کی، عقل و خرد دی، سننے والا، غور و فکر کرنے والا بنایا، سمجھانے والے بھی آئے، لیکن اس نے بات نہ مانی، اور اب یہ سارے ظالم اپنے اوپر ظلم کرنے والے ہیں، اللہ کی کوئی زیادتی ان کے ساتھ نہیں ہے، ساری حجت پوری کر دی گئی تھی ان کے اوپر۔ یہ سارا مضمون ہے قرآن کا۔ فرمایا جو اس بات کو مان لیں، یہ بات ان کی سمجھ میں آ جائے، چاہے گناہ گار ہی صحیح، لیکن یہ بات کہ مالک اکیلا ہے، توحید کی بات ان کو سمجھ میں آ گئی ہے، شرک ان کو سمجھ میں آ گیا اور شرک سے توبہ کر لی ہے، اور پھر ایمان کے راستے میں آ گئے ہیں۔ جتنے جو آگے بڑھا ہے، جو اس ایمان کو پھیلانے میں زیادہ آگے بڑھا ہے، فرمایا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات کانت لہم جنت الفردوس نزلا، ان کے لیے جنت الفردوس ہے جو ایمان لائیں، جو مان لیں۔ اور ماننے کا مطلب یہ ہے کہ شرک کو چھوڑیں، ورنہ بے شمار ماننے والے ایسے ہیں، وما یؤمن اکثرهم باللہ الا وهم مشرکون، مالک فرماتا ہے بے شمار ایسے ماننے والے ہیں، ہوتے مشرک ہیں، شرک بھی کرتے ہیں، شرک کو ساتھ لے کے چلتے ہیں۔ تو یہ ماننا نہیں ہے، بلکہ اصلی مانیں، شرک کو چھوڑیں، طاغوت کی بندگی نہ کریں، طاغوتوں کی نشاندہی ہوئی ہے اس کا کفر کریں۔ ایسوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے جنت الفردوس، اور جنت الفردوس کے اندر پھر 100 درجے ہیں کہ کتنا اوپر گئے ہیں، جتنا اللہ کے راستے میں انہوں نے جہاد کیا اتنے درجات اوپر بلند ہوتے چلے گئے، اور سب سے اوپر والا جو درجہ ہے اس سے اوپر اللہ کا عرش ہے۔ فرمایا خالدین فیہا، ہمیشہ ہمیشہ اس کے اندر رہیں گے، لا یبغون عنہا حولا، اور وہاں سے ان کو نکلنے کو جی نہ چاہے گا، وہاں سے بالکل کہیں اور جانے کو جی نہ چاہے گا۔ ایسی جنتیں اللہ تعالیٰ نے تیار کر کے رکھی، نہ بڑھاپا وہاں، نہ موت وہاں، نہ بیماری وہاں، نہ کمزوری وہاں، نہ کوئی پریشانی وہاں، عیش ہی عیش، لگژری لفظ بھی کمزور محسوس ہوں وہاں کی جو اللہ تعالیٰ نے عیش و عشرت کا سامان تیار کر کے رکھا۔ جدھر دیکھو مالک فرماتا ہے ایک بڑی بادشاہی کا انتظام ہوگا تمہارے لیے، تمہارے دوست ہوں گے وہاں، انبیاء کے ساتھ دوستی ہوگی، صدیقین کے ساتھ، شہداء کے ساتھ، اور تمہارے رشتہ دار ہیں، جو بھی تمہارے آباء و اجداد میں سے بھی اگر کسی نے یہ ایمان اختیار کیا ہے، ہر جگہ اللہ نے اس ایمان کی شرط لگا دی ہے۔ تو اگر آباء و اجداد میں سے بھی جو اس طرح کا مومن گزرا ہے، بے شک کمزور صحیح، گناہ گار صحیح، یا تمہاری نسلوں میں اگر کوئی یہی ایمان عقیدہ اختیار کرے گا، گناہ گار صحیح، درجات میں بہت کم چلا گیا، لیکن تمہارے اس ایمان کی وجہ سے مالک ان کو اٹھائے گا اور تمہارے ساتھ کی جنتوں میں اوپر درجات میں ان کو لے جائے گا، تاکہ وہ جو برادری کا ایک ماحول ہوتا ہے، دوستی کا ایک ماحول ہوتا ہے، رشتہ داروں کے اندر رہنا انسان کو اچھا لگتا ہے، وہ برقرار رہے۔ تو یہ ساری چیزیں ہیں۔ پھر فرمایا مالک تمہارا بہت ہی عظیم ہستی ہے،
اس کی شان بہت بلند ہے، 7 سمندر کیا اتنے اور لے آؤ اور اللہ کی باتیں لکھنا شروع کر دو، کبھی نہیں ختم ہوں گی۔ اور پھر بتایا ابھی اپنے بارے میں بھی ان کو بتاؤ، کسی غلط فہمی میں نہ رہیں، نہ یہ اور نہ آنے والے۔ قل ان کو کہو انما انا بشر مثلکم، اور میں تمہاری طرح انسان ہوں۔ نبی علیہ السلام کو کہا جا رہا میں تمہاری طرح انسان ہوں، اور فرق کیا ہے؟ یوحا الیہ، میری طرف وحی کی جاتی ہے، یعنی اللہ نے نبی بنایا ہے۔ 40 سال اس سے پہلے میں نے کبھی نہیں کہا ہے، اب اللہ نے یہ کیا ہے، میں نے خود تو نہیں کیا ہے، یہ تو اللہ نے کیا ہے۔ اللہ نے نبی بنایا، اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ سارے دوسرے انسانوں تک یہ پیغام پہنچاؤں، اور جہاں جہاں تک یہ آواز پہنچے، اور پوری انسانیت کے لیے یہ پیغام ہے کہ انما الہکم الہ واحد، کہ تمہارا الہ، تمہارا معبود ایک ہے۔ یہ نچوڑ ہے، پورے قرآن کا نچوڑ ہے، پورے دین کی بنیاد ہے، پہلی اینٹ ہے۔ اگر اس اینٹ کے اندر ذرہ بال برابر ٹیڑھ آ گیا تو اس کے بعد کبھی ایمان کی عمارت تمہاری اوپر نہیں جائے گی، آخر گرے گی، کیونکہ بنیاد ٹیڑھی ہے، بنیاد توحید کے اوپر ہے۔ اس ایمان کو مان کے پھر آپ نے صلاۃ پڑھنی ہے، پھر آپ نے باجماعت نماز کا انتظام کرنا ہے، پھر مسجدیں بنانی ہیں اسی مقصد کے لیے، پھر عمرہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، تبلیغ ہے، جہاد ہے، جو کچھ کرنا ہے اس بنیاد کے اوپر کرنا ہے۔ تمہارا الہ، تمہارا معبود ایک ہے، اس کے علاوہ کوئی اور معبود نہیں ہے۔ اسی انداز سے فرمایا الہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم، وہ اللہ الرحمن ہے، الرحیم ہے، ایسا معبود ہے، ایسا بادشاہ ہے کہ اس سے زیادہ تمہارے ساتھ کوئی محبت کرنے والا رشتہ نہیں، اتنی محبت کرنے والا مالک ہے۔ اسی لیے بار بار وہ توحید کی بات، ایمان کی بات تمہارے سامنے لا رہا ہے تاکہ تمہاری آنکھیں کھلیں۔ یہ ٹیسٹنگ پیریڈ ہے، یہ دنیا امتحان گاہ ہے، سیرگاہ نہیں ہے۔ اور تمہاری آخرت کا جو بھی گریڈ تمہیں ملنے والا ہے، جو درجہ تمہیں ملنے والا ہے، اس کا دار و مدار آج اس دنیا کے اوپر ہے۔ یہاں تم سنجیدگی اختیار کرو، یہاں اپنی آخرت بنانے کی فکر کرو، اللہ کا محبوب بندہ بننے کی کوشش کرو، ایک دوسروں سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو۔ یہ موقع آپ کو دوبارہ نہیں ملے گا، یہ ایک موقع سب کے لیے اوپن موقع، کھلا موقع ہے، جس کا جی چاہے آگے بڑھے، جس کا جی چاہے پیچھے ہٹ جائے۔ اور جو آگے بڑھے گا وہ اللہ پر ذرہ برابر احسان کرنے والا نہیں ہے، وہ اپنے لیے کر رہا ہے، جو کچھ کر رہا ہے وہ اپنے لیے کر رہا ہے، اور جو نہیں کر رہا ہے وہ اپنے لیے نہیں کر رہا ہے۔ جو گناہگاری اختیار کر رہا ہے وہ اپنی آخرت تباہ اور برباد کر رہا ہے، اور جو پرہیزگاری اختیار کر رہا ہے وہ اپنے درجات بلند کر رہا ہے، اپنے مالک کو خوش کر رہا ہے۔ یہ بالکل صاف ہے قرآن کی بات، قرآن کی دعوت۔ فرمایا کہ تمہارا الہ، تمہارا معبود بس ایک ہے، یہ بات ہے اصل۔ فمن کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا، اب جو کوئی اللہ سے ملاقات کا یقین رکھتا ہے، آخرت کا ماننے والا ہے، جنت کو حاصل کرنا چاہتا ہے، پھر درجات بھی اونچے کرنا چاہتا ہے اپنے، اب موقع ہے اس کے لیے کہ وہ عمل صالح کرے۔ بس تعداد کی طرف نہ دیکھیں، لوگ کیا کر رہے ہیں، پڑوسی کیا کر رہے ہیں، اور میرے قریبی لوگ ہیں وہ کیا کر رہے ہیں، خود اپنی فکر کرے، اپنے آپ کو بتائے، دوسروں کو سمجھائے، ضرور جو سمجھائے گا اس کا بھی اس کو اجر ملے گا، لیکن اگر وہ نہیں مانتے نہ مانے، خود اس بھیڑ کے اندر گم نہ ہو جائے، اپنے ٹارگٹ کے اوپر، اپنے مقصد کے اوپر ہمیشہ نظر رکھے کہ میں نے اپنے مالک کو خوش کرنا ہے، اللہ کی رضا میری زندگی کا مقصد ہے، مجھے اسی لیے بنایا گیا ہے کہ کون اللہ کا اچھا بندہ ہے، کون بہتر عمل کرنے والا ہے۔ عمل تو سارے کرتے ہیں، کون اچھے انداز سے عمل کرنے والا ہے، اس دلی کیفیت کے اوپر آپ کا درجہ بنے گا کہ آپ اپنے مالک اور خالق کے کتنے فرما بردار تھے اور کتنے خلوص کے ساتھ آپ نے اپنے مالک کو چاہا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں اکٹھی ہوں گی، اور اس وقت آپ وہاں اللہ سے جب ملاقات ہوگی تو مالک آپ کو خوش کر دے گا۔ فرمایا فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا، عمل صالح کرے، اور عمل صالح وہ ہوتا ہے جس کی پہلی شرط ایمان خالص ہو۔ اگر ایمان خالص نہیں ہے عمل صالح ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ اور دوسری بات تو نبی علیہ السلام کے طریقے کے مطابق ہو، پھر خلوص ہو اس کے خالص اللہ کی رضا کے لیے، کوئی اور مقصد نہ ہو، یہ عمل صالح ہوتا ہے۔ اور عمل صالح کرتے کرتے یہ بات ہمیشہ ذہن میں رکھے، دیکھیں زور دیا گیا، حالانکہ اتنی بات بھی کافی تھی، لیکن مالک بہت مہربان ہے، بات کھول کے بیان کرتا ہے کہ دیکھنا عمل صالح کرو اپنے مالک کو خوش کرنے کے لیے، لیکن تمہاری نگاہ اس نقطے سے نہ ہٹے ولا یشرک بعبادت ربہ احدا، کسی چیز کو بھی اپنے رب کے ساتھ شریک نہ ٹھہرا لینا۔
ورنہ سارا کچھ برباد ہو جائے گا. وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. تم کیا چیز ہو؟ مالک نے اپنے انبیاء کی طرف اشارہ کیا. یہ سارے انبیاء ہیں. 18 انبیاء کے پہلے خود فضائل بیان کیے. بڑے اللہ کے فرما بردار تھے، بڑے نیک تھے، بڑی عبادت کرنے والے، بڑے مخلص لوگ تھے، جہاد کرنے والے. کون غیر نبی ان کا مقابلہ کر سکتا ہے؟ لیکن وَلَوْ أَشْرَكُوا، اگر یہ بھی شرک کرتے، لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، میں ان کا سارا کیا کرایا برباد کر دیتا. اور سورہ زمر کے اندر آخری رکوع میں سارے انبیاء کا ذکر کیا اور آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتایا کہ دیکھیے آپ بھی سن لیجیے، پہلے نبی کو بھی یہی بتایا گیا تھا، دوسرے کو بھی، تیسرے کو بھی، اور کم و بیش 1,24,000 جو پیغمبر آئے ہیں ان سب کو براہ راست مخاطب کر کے کہا گیا تھا لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، اگر تو نے بھی شرک کیا تو تیرا عمل ضائع ہو جائے گا، بالکل ختم، دیوالیے ہو جاؤ گے. اللہ تعالیٰ اس خوفناک انجام سے اپنی پناہ میں رکھے. انبیاء تو شرک نہیں کرتے ہیں، لیکن یہ ہمیں سمجھانے کے لیے کسی بڑی سے بڑی پگڑی سے متاثر نہیں ہونا ہے، کسی بڑے سے بڑے مفتی سے متاثر نہیں ہونا. اگر وہ ان کے ایمان کے اندر خرابی ہے، دنیا دار ہیں، سورہ الاعراف کے اندر بتایا ان کی مثال کتے کی مثال ہے، جس کو دھتکارو تب زبان لٹکائے اور نہ دھتکارو تب زبان لٹکائے. اندازہ لے کس قدر مالک نفرت کرتا ہے ایسے لوگوں سے. حالانکہ مالک خود فرماتا ہے ہم نے اس کو اپنی آیات کا علم دیا تھا، دین کا علم دیا تھا اس کو، لیکن یہ دنیا کا کتا بن گیا. اسے دنیا کی طرف دنیا کمانا شروع کر دی. آج دین کے اوپر جتنے یہ اجرت لے رہے ہیں، چاہے مؤذن ہوں، چاہے امام ہوں، چاہے مدرسے میں پڑھانے والے ہوں، دین کے اوپر جو اجرت لیتا ہے اس کی مثال کتے کی مثال ہے. یقین کیجیے ایسے بدعقیدہ لوگوں کو، ایسے نمک حرام غداروں کو اپنا امام بنانا اور پھر اللہ سے تعلق قائم کرنا کہ اللہ مجھے جنت دے گا، یہ بہت بڑی نادانی اور جہالت ہوگی اللہ کے بندوں. قرآن اسی مسئلے پر زور دیتا ہے کہ دیکھو اپنی آخرت برباد نہ کرو. والذین کفروا اولیاءہم الطاغوت، جو ان طاغوتوں کو، ان دنیا داروں کو، ان فریبکاروں کو، ان حرام خوروں کو، شرک اور کفر کرنے والوں کو، مسلک پرستوں کو، فرقہ پرستوں کو، ان کو جو اپنا امام بنایا، اپنا لیڈر بنایا، اپنا قائد اور رہبر اعلیٰ کہے، مالک فرماتا ہے یہ ایسے سارے لوگ پیچھے چلنے والے یہ کافر ہیں، اللہ کی کتاب کے بالکل انکاری، کھلے انکاری ہیں. اور یہ ان کے ساتھ رہنے والے، ان کے پیچھے چلنے والے، یہ ہمیشہ کی آگ کے اندر رہیں گے. ان کی نمازیں، ان کی تہجد گزاریاں، ان کی باجماعت نماز، عمرہ، حج، جہاد، ان کے منہ کے اوپر مارا جائے گا کہ بے ایمانو ہم نے توحید مانگی تھی، تم نے شرک کیا، کفر و شرک کرنے والوں کے پیچھے بھاگے. تمہیں ان کا کفر کرنا چاہیے تھا، ان کے ساتھ تمہیں جہاد کرنا چاہیے تھا، تم نے ان کو اپنا لیڈر اور امام بنایا، اب ہمیشہ ان کے ساتھ جلتے رہو. یہ قرآن کا مضمون ہے. فرمایا اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا. یہ ہر نیک بندے نے اپنی اولاد کو، اپنی جاننے والوں کو، قوم والوں کو یہی نصیحت کی ہے. نبی علیہ السلام کی یہی نصیحت قرآن کے اندر، سورہ لقمان کے اندر لقمان رحمۃ اللہ علیہ کی یہی نصیحت اپنے بچے کے لیے، یا بنیا لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم. اس کو مذاق نہ سمجھنا، یہ شرک اللہ کے لیے گالی ہے، ظلم عظیم ہے، یہ نہ کرنا. تو اللہ کے ساتھ شرک کرنے والے، اللہ کو گالیاں دینے والے، آج اسی وجہ سے پوری انسانیت کے اوپر اللہ کے عذاب کے کوڑے برس رہے ہیں. یہودی ان کو مارتا، لعنتی قوم ان کو مارتی ہے، ان مسلمانوں کو، کیونکہ انہوں نے غدر کے دوغلے ثابت ہوئے ہیں. کتاب کے کچھ حصے کو مانا انہوں نے اور کچھ حصے کو نہیں مانا، اپنے مزاج کے مطابق گویا اپنے انہوں نے نفس کو اپنا الہ بنایا. جو چیز اچھی لگے گی وہ مانیں گے اور جو اچھی نہیں لگے وہ نہیں مانیں گے. تو یہ اللہ کے ماننے والے تو نہ ہوئے. اللہ کا ماننے والا وہ ہے جس کو جو اچھی لگے یا نہ اچھی لگے، اپنے رب کا حکم جب آ گیا تو پھر اس کے بعد اپنا سر جھکا دے کہ میرے مالک کی یہ بات ہے، میرے رب کا حکم ہے. مشکل ہے، مصیبت ہے، تکلیف ہے، خوشیاں ہیں، جو کچھ بھی ہے میرے مالک نے اسی طرح چاہا ہے. کسی اور کو بھی دیکھتا ہے تو اس میں بھی یہی ہے، ماشاء اللہ میرے مالک نے جو چاہا. یہ اللہ کی ڈسٹریبیوشن ہے، کسی کو کیا دیا، کسی کو کیا دیا. ہمیں مالک نے ایمان دیا، ہمیں علم دیا. یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے. جس کو ایمان ملا، علم ملا، اس کو بہت ہی زیادہ اللہ تعالیٰ نے خیر کثیر عطا فرمایا ہے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اپنے لیے بھی، اور جہاں جہاں تک یہ آواز پہنچے کہ مالک تو نے یہ راستہ دکھایا، ہم اس راستے کی طرف آنے والے نہیں تھے، ہم تو بری طرح پھنسے ہوئے تھے. یقین کیجیے دنیا کے اندر شرک اور کفر کے اندر، انہیں مولویوں اور پیروں کے جال میں، اسی معاشرے کے رسم و رواج کے اندر پھنسے ہوئے تھے. مالک تو نے نکالا ہے اپنی رحمت اور شفقت سے، اب ہمیں قائم رکھنا مالک سیدھے راستے پر. یہ صراط مستقیم ہے. اور جب ہم سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں پورے شعور کے ساتھ پڑھتے ہیں، اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، پورے شعور کے ساتھ کہ ساری کی ساری تعریفیں ہمارے مالک اور خالق کی ہیں، اور الرحمن ہے، الرحیم ہے،
اور فیصلے کے دن کا وہ حاکم ہے، اکیلا ہے، وہ ہے فیصلہ کرے گا، کوئی اور نہیں ہے بیچ میں مداخلت کر سکے، اور وہ جس کو چاہے گا سزا دے گا، جس کو چاہے گا معاف کرے گا۔ ہم اپنے مالک سے امید رکھتے ہیں مالک ہماری خطاؤں سے درگزر فرمائے گا، ہمارے ایمان کی لاج رکھے گا مالک، اور کافروں اور مشرکوں کو ہمارے اوپر ہنسنے کا موقع نہیں دے گا۔ اور پھر عہد و پیمان بار بار کرتے ہیں اپنے مالک و خالق کے ساتھ، ایاک نعبد و ایاک نستعین، بار بار مالک ہم تیرے بندے ہیں، ہم تیری بندگی کرتے ہیں، مالک ہم تجھ سے مدد مانگتے ہیں ہر معاملے کے اندر۔ صراط الذین انعمت علیہم اہدنا الصراط المستقیم، پہلے کہتے ہیں یا اللہ ہمیں صراط مستقیم دکھا، سیدھا راستہ، صراط الذین انعمت علیہم، یا اللہ جن پر تیرا انعام ہوا، تیرا فضل ہوا۔ اور خود اللہ نے بتایا انبیاء ہیں، صدیقین ہیں، شہداء ہیں، صالحین ہیں، سورہ نساء کے اندر، یہ ہیں جن کے اوپر مالک کا انعام ہوا ہے۔ ہم پورے شعور کے ساتھ وہ راستہ مانگتے ہیں، ہم ان کو پوچھتے پکارتے نہیں ہیں، ان کی نظر و نیاز نہیں کرتے ہیں، ہم ان کے راستے پر چلنے کے اللہ سے فریاد کرتے ہیں۔ ان کا راستہ یہی ہے، آدم علیہ السلام کا راستہ، نوح علیہ السلام کا راستہ، پھر ابراہیم علیہ السلام کا راستہ، یوسف علیہ السلام کا راستہ، یعقوب علیہ السلام کا راستہ، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، اور خاص کر ہمارے لیے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اسوہ ہے، ان کا راستہ ہے۔ صحابہ کرام نے جس انداز سے اس کو اختیار کیا مالک، اس کے اوپر چلنے کی توفیق عطا فرما مالک، اور غیر المغضوب علیہ، پھر اور زیادہ شعور کے ساتھ یہ بات مالک، وہ جن کے اوپر تیرا غضب نازل ہوا، یہ یہود و نصارہ ہیں، اور یہ صوفی لوگ ہیں، اور یہ کفر و شرک پھیلانے والے فرقہ پرست ہیں، مسلک پرست ہیں، دنیا دار ہیں، اجرتی ہیں، مالک ان کے راستے پر ہمیں نہ چلانا مالک۔ اللہ تعالیٰ مخلص اور باصلاحیت لوگوں کو جو اس راستے میں ہمارا ساتھ دیں، آگے چلیں، آگے بڑھنے والے ہوں، دیندار ہوں، مخلص ہوں، جنت کے چاہنے والے ہوں، جہنم سے ڈرنے والے ہوں، ایسے لوگوں کا ایک ماحول اگر ایک گروپ بن جائے، اللہ تعالیٰ کی مدد ان کے ساتھ ہوگی، چاہے تعداد ان کی کم ہو، اور اللہ تعالیٰ سارے کافروں اور مشرکوں کے اوپر ہمیں غالب کرے گا۔ وقولوا قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔